جب یہ بے بس ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، اور ایک ایک ظلم جو انہوں نے بچوں اور عورتوں پہ کیا ہے ان کے گریبان پکڑ پکڑ کے وہ چیخیں گی، اور اس وقت یہ بے بس ہوں گے اور یہ جہنم رسید کیے جائیں گے، اور جہنم کے اس درجے میں ہوں گے جہاں پہ یہ خود ایک دوسرے کو ملامت کیا کریں گے کہ ہم نے کیوں ایسے بدبخت حکمرانوں کے کہنے کے اوپر یہ ظلم اور جبر اپنے عوام کے اوپر کیا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم 70 کی دہائی میں بھی یہ ظلم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ سختیاں، یہ نرمیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہر دور کا یزید کوشش کرتا ہے، لیکن یزید جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے، وہ اس ملک کے جمہور کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے، اس ملک کے عوام کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے۔ جب ہم نے یہ علم اٹھا ہی لیا ہے اور ہم ہمیشہ حق سچ کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ سختیاں، یہ نرمیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہر دور کا یزید کوشش کرتا ہے، لیکن یزید جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے لیے جو تھے وہ مدینہ میں بھی مسجد نبی بند کرا دی گئی تھی اور استبل بنا دیا گیا تھا، توبہ نعوذ باللہ، اور گھوڑے باندھ دیے گئے تھے۔ تو یہ ظلم کرنے والے، یہ یزید کے پیروکار، یہ جبر کرنے والے، یہ عورتوں پہ ظلم کرنے والے، یہ بچوں پہ ظلم کرنے والے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ان کا نام تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا گیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ ان کی تمام حربوں کے باوجود اس وقت پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ نامینیشن آئے ہیں۔ یہ جو مرضی کر لیں، ان کی کوئی بھی جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم تو حق پہ چلنے والے ہیں، ہمیں کسی سے نہ ڈر ہے، نہ ہم نے کسی کی چوری کی ہے، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے کرنے والی، اور اللہ کی ذات سے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ ڈریں اس وقت سے جب یہ بے بس ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، اور ایک ایک ظلم جو انہوں نے بچوں اور عورتوں پہ کیا ہے ان کے گریبان پکڑ پکڑ کے وہ چیخیں گی، اور اس وقت یہ بے بس ہوں گے اور یہ جہنم رسید کیے جائیں گے، اور جہنم کے اس درجے میں ہوں گے جہاں پہ یہ خود ایک دوسرے کو ملامت کیا کریں گے کہ ہم نے کیوں ایسے بدبخت حکمرانوں کے کہنے کے اوپر یہ ظلم اور جبر اپنے عوام کے اوپر کیا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم 70 کی دہائی میں بھی یہ ظلم دیکھ چکے ہیں۔ ہم سن 1950 سے آنورڈز یہ ظلم ہم نے اس ملک میں محترمہ جو ہماری تھی فاطمہ جناح، ان کے بارے میں یہاں پر تاریخ میں پڑھا اور سنا اور دیکھا۔ وہ تو ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا، لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہاں پر ایک جو خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کو، جو مہنگائی کی دلدل اور چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے جس طریقے سے۔ بھائی ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ پیٹرول کیوں سستا ہو گیا تھا، ڈالر کہاں سے سستا ہو گیا؟ کس وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کسی صدر پاکستان کے گھر سے تیل نکل آیا ہے کہ سب کچھ ایک دم سستا ہو گیا تھا؟ مت کرو یہ ظلم اس عوام کے اوپر، وگرنہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کوثر صاحب، یہ بڑا عجیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعتراضات یا جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں وہ سارے ایک ہی سیاسی پی ٹی آئی جماعت کے رکن ہیں۔ کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہے، نون لیگ کو کوئی شکوہ نہیں ہے ریٹرننگ افسر سے، استحکام پارٹی کو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، صرف شکوے لے کے پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے۔ کیا وجہ کیا ہے کہ کیا ریٹرننگ افسران کے آپ خلاف ہیں یا وہ آپ کے خلاف ہیں؟ یہ تو اب بالکل روشن دن کی طرح عیاں ہو گیا کہ الیکشن کمیشن فریق بن کے سپریم کورٹ جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سمبل کے خلاف۔ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے، وہ اس ملک کے جمہور کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے، اس ملک کے عوام کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے۔ اور وہ جو یہ اس نے ایک ایکٹ اب جو یہ کرنے جا رہا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس عہدے پہ اب اور پورا الیکشن کمیشن اپنے اس عہدے پہ رہے۔ کسی نون لیگ کا کوئی تجویز کنندہ جو ہے وہ حلقے سے باہر نہیں آ رہا۔ نون لیگ کے دیکھیں جی، نون لیگ تو حلقے میں نہیں جا سکتے، باہر کیا آئیں گے؟ یہ جا کے دکھائیں کسی حلقے میں، عوام ان کا گریبان پکڑیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے بڑے بڑے محلات، یہ لندن میں، یہ باہر پراپرٹیز، یہ دبئی۔ عدالت تو میرے خیال میں
وہ اس جوگی نہیں نظر آتی کہ وہ پوچھے، لیکن عوام اور جمہور کو تو یہ حق ہے پوچھنے کا، اور وہ پوچھیں گے کہ بی بی صاحبہ، مریم صاحبہ، آپ نے جو وہ BMW لی وہاں سے، وہ تو رولز کے بھی خلاف ہے، آپ نے ٹی وی پہ آگے مانا، تو توشہ خانہ آپ کے خلاف کیوں نہیں چل رہا؟ وہ پوچھیں گے میاں صاحب آپ جو آگے پوچھتے ہیں ملک کا یہ حال کیسے ہو گیا، تو آپ نے جو کک بیکس اور کمیشنز لی، اور آج بھی پاناما لیکس کی وہ بک جس کے اندر یہ سارا ڈیٹیکٹ کیا گیا، 3.5 ملین ڈاکومنٹس اکٹھے کیے گئے، ان پہ کسی نے حق عزت کا دعویٰ نہیں کیا، ان پہ ٹاکس کا سوٹ کوئی نہیں ہوا، وہ آج بھی کتاب اسی طرح مستند، ہماری عدالتیں بے شک آنکھیں بند کر رہے، مستند ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سرکاری خزانے سے لوٹ کے پیسے جو ہیں وہ کھسوٹ کر کے تو اپنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور میں یہ سنتا ہوں کچھ سیاستدان آج کہتے ہیں کہ جی میں عوام کی جیبیں، وہ بھائی آپ لوگوں کے پیٹ بھریں گے تو عوام کی جیبوں کی طرف آپ کا دھیان عوام کی جیب کی طرف سے آتا ہے ٹیکس نکالنے کے لیے، بل سے خون نچوڑنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے۔ آخری سوال، آپ کی اہلیہ کو حراست میں لیا گیا، آپ اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ دیکھیں، میسج کیا دیں گے؟ میں اس کے خلاف بالکل قانونی چارہ جوئی کروں گا، جو کل میرے دفتر پہ انہوں نے سامنے آ کے کیا اس کے خلاف بھی کروں گا۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، مجھے ہائی اپ سے پولیس کے فون آیا، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اگر وہ بے بس ہیں تو میں بے بس نہیں ہوں، میں جدوجہد کرنے والا آدمی ہوں۔ میں ضیاء الحق کے مارشل لاء میں نہیں ڈرا تھا، میں مشرف کے مارشل لاء میں نہیں ڈرا تھا، میں اس منی مارشل لاء میں بھی نہیں ڈروں گا۔ میں حق کی آواز بلند کروں گا اور میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ زبیر صاحب بے شک سر، آپ میں کے اور اوپر اعتراض لگا ہے کہ آپ کے جو تجویز کنندہ ہیں وہ آپ کے حلقے کے نہیں ہیں۔ عمران خان کے بعد ایک اور یہ بڑا اعتراض سامنے آیا ہے، تو کیا کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ اسی لیے بینگ اگریوڈ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی ہے، جس میں جج صاحب نے فرمایا ہے اگر کوریجنڈم آپ نے ہمارے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے بعد کیا ہے تو یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اسی پہ انہوں نے نوٹس کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کو کہا ہے اس پہ اسسٹ کرو اور ریکارڈ لا کے دو کہ مجھے کہ یہ کوریجنڈم بعد میں کیوں کیا ہے یا کیوں ہوا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن جب ہم نے ان سے ووٹ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلیکیشن دی، ہم نے ان کو کہا کہ ہمارا 122 حلقہ این اے ہے اور اس میں ہمیں جو ہماری سرٹیفکیٹ دیں، ہمیں یہ کلیئر کر کے دیں۔ انہوں نے چیک کیا 122 میں ہمارا ووٹ تھا۔ اب جب ہم نے نومینیشن جمع کروا دیے سرٹیفکیٹ ساتھ لگا کے تو سکروٹنی پہ آ گیا جی آپ کو جی کوریجنڈم بعد میں کر کے پورے حلقے میں سے ہمارا کوریجنڈم کر کے بعد میں اور ہمارا حلقہ چینج کر دیا گیا، جو کہ لاء کے سیکشن 22 کے اگینسٹ ہے۔ باقی خرم لطیف کو سا فرمائیں گے، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ خرم صاحب، آپ کے اوپر تو جو ہے وہ سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں، لطیف کوسا صاحب کے بجائے آپ کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا، اب آپ کو نااہل کروایا جا رہا ہے، کیا کہیں آپ تو نہیں الیکشن لڑ رہے؟ دیکھیں وہ کہندے نے کہ اٹھا نال یاری تے بوئے نہیں میں